اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے جب عبدالستار توسوی سے بنات نبی کے موضوع پر مناظرہ کیا تو انہوں نے ایک دلیل یہ بھی دی تھی کہ سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا حیض و نفاس سے پاک ہیں، منزہ و مبرہ ہیں۔ سامعین، سوائق محرقہ جو شبیر برادرز نے چھاپی ہے اس میں اہل بیت کے متعلق قرآنی آیات کے باب میں صفحہ نمبر 384 میں، اور اگر آپ کے پاس مطبوعہ مکتبۃ الجمال فیصل آباد ہے تو اس میں بھی اہل بیت کے متعلق قرآنی آیات میں صفحہ نمبر 540 میں لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کے امام نسائی نے بیان کیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا آدمیوں کی حور ہے جسے حیض نہیں آیا۔ اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد اور اس کے محبوں کو آگ سے چھڑا لیا ہے۔ اور سامعین، تفسیر تبیان القرآن جسے غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے اس میں سورہ آل عمران آیت 42 جلد 2 صفحہ نمبر 154 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو مردوں کے چھونے سے پاک رکھا، نیز حضرت مریم کو حیض سے پاک رکھا۔ یہ فضیلت حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو بھی حاصل تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی حیض سے پاک رکھا۔ علامہ ابن حجر ہیتمی نے لکھا ہے کہ امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی آدمیوں میں حور ہے، اس کو حیض اور نفاس نہیں آتا۔ اس کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو نار سے الگ کر دیا۔ اور انہوں نے بھی سوائق محرقہ کا حوالہ دیا ہے۔ کتاب شہادت نواسہ سید الابرار و مناقب آل نبی المختار صفحہ 88 میں مصنف نے اسی کے ذیل میں لکھا ہے کہ معلوم ہوا کہ سلطان دارین سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مقدس شہزادی کو نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ سلطنت اسلام کی یہ طیبہ و طاہرہ حیض و نفاس رجس و نجس سے مبرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔